آج کی کہانی ہے یاسین اعظم کی۔ وہ ایک ایسے مقام پر پیدا ہوئے جہاں پر وقت جیسے تھم گیا تھا، ایک وادی جو اتنی خوبصورت کہ دل جہاں پر رک جائے، مگر یہ جگہ دنیا کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔ نہ بجلی، نہ انٹرنیٹ، نہ کوئی سڑک اور نہ ہی کوئی ہاسپٹل۔ یہ آج بھی پتھروں کا زمانہ تھا۔ وہ ایک کمزور اور خاموش سا لڑکا تھا۔ اس کے اسکول کے دوست اس پر ہنستے تھے، اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن وہ دل ہی دل میں سوچتا اور آسمان کی طرف دیکھتا اور دل میں یہ سوچتا تھا کہ کیا کبھی ایسا وقت آئے گا کہ میں اس گاؤں سے نکل پاؤں گا۔ پھر اس کے دل میں ایک خواب جاگا تھا تعلیم حاصل کرنے کا۔ اس نے وادی کو چھوڑا، اسلام آباد چلی گئی اور وہاں سے FSC کر لی، لیکن اجنبی شہر میں جانا، وہاں پر سروائیو کرنا اور پیسے کی تنگی ہو اور پردیس میں رہنا آسان نہیں تھا۔ مگر ایک خاموش آواز ہمیشہ ساتھ رہی۔ دل ہمیشہ اس کو یہ کہتا تھا کہ تم کہانیوں کے لیے پیدا ہوئے ہو، قانون کے لیے نہیں۔ وہ LLB کی ڈگری کر رہا تھا اور LLB کے ساتھ ساتھ کنٹینٹ کریشن کا کام بھی سٹارٹ کیا اور گھر والوں سے ایک چھوٹے سے کیمرے کی درخواست کی، لیکن گھر والوں نے انہیں کیمرہ نہیں دلایا اور ان کی بات نہیں سنی۔ پھر وہ اپنے سستے سے فون سے تصویریں بنانے لگا، اجنبی لوگوں کی راہ چلتے، لوگوں کی گلیوں میں چلتے ہوئے، کسی تقریب میں بیٹھے بیٹھے اس نے تصویریں بنانا شروع کر دی۔ وہ 100 روپے کے پروجیکٹس کرتا تھا اور شہر کا سب سے سستا فوٹوگرافر کہلاتا تھا۔ مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ ہر دن ایک نئی تصویر اور ایک نیا سبق۔ اس نے CSS کے پیپرز بھی اٹیمپٹ کیے، لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ اس کا پہلا کیمرہ، پہلا ڈرون اور پہلا لیپ ٹاپ، اور وہ یہ کہتا تھا کہ یہ صرف سامان نہیں ہے، میں نے صرف سامان نہیں خریدے بلکہ میں نے خود کو بنایا ہے۔ ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد LLB کی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ قانون اس کی پہچان نہیں ہے، وہ تو صرف ایک کہانی ہے۔ وہ اب بھی کیسز لڑتا ہے، لیکن ایسے کیس لڑتا ہے جو معاشرے میں انصاف دے اور معاشرے کو کوئی سبق ملے، لیکن روزی روٹی کے لیے اس نے قانون کو روزی روٹی کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اس نے میوزک ویڈیوز بھی ڈائریکٹ کیے، سلمان پارس، افتخار احمد اور مبارک علی ساونت جیسے مشہور فنکاروں کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد اس نے سیریز بنانا سٹارٹ کری جو کہ دل کو چھو گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے سیریز سٹارٹ کی 30 آئرن لیڈیز آف گلگت بلتستان، پھر اس کے بعد سلاجید فائنڈنگ ایکسپیڈیشن۔ آج وہ نہ صرف ایک فلم میکر اور انفلوئنسر ہے بلکہ یاسین اعظم ایک کہانی ہے۔ گلگت کے برفیلے پہاڑوں سے لے کر چین کے عظیم دیوار تک ان کے ساتھ ایک چیز ہمیشہ رہتی ہے، وہ ہوتا ہے ان کا مائک اور ان کا کیمرہ۔ اس نے اپنی محنت کو ایک برانڈ میں چینج کیا اور ان کا برانڈ ہے سلاجید کدھا، ایک قدرتی جڑی بوٹیوں کا برانڈ جو کہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے پیدا ہوا۔ 4 پروڈکٹ، سلاجید، ہیئر آئل، ہیئر سپرے اور پین ریلیف سپرے۔ اس نے اپنے منافع کا ایک حصہ اپنے لوگوں کے لیے خرچ کیا اور اپنے وادی کھلتروں میں پہلا میڈیکل کیمپ قائم کروایا، وہی جگہ جہاں پر کبھی ہسپتال کا نام و نشان نہ تھا۔ غزہ میں سیلاب میں امداد فراہم کیا، لوگوں کے لیے آواز بنے، درجنوں اسٹوڈنٹس کے لیے سیشنز کا اہتمام کیا اور سیاحت کے کئی ایوارڈز اپنے نام کیے، اور آج 2 کمپنیوں کا مالک ہے اور 2 کمپنیوں کو بلڈ کیا، ایک سلاجید کدھا اور یاسین فلمز۔ ایک کمزور لڑکا جس کو اسکول میں سب بلنگ کرتے تھے، جو کہ پتھروں کے زمانے میں پیدا ہوا، آج لاکھوں کی دلوں کی دھڑکن بن چکا ہے۔ اس نے پورے ملک کی سیر کی، دنیا کے عجوبے دیکھے، قانون کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد اپنے برانڈز بنائے اور انسانیت کی خدمت کی۔ آج وہ یہ کہتا ہے کہ کامیابی دولت نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت ہے۔ اس کی کہانی آج ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ عاجزی اختیار کرو اور سمجھداری سے محنت کرو، کیونکہ پتھروں کے زمانے میں پیدا ہوا ایک لڑکا آج روشنی بن سکتا ہے، تو تم بھی بن سکتے ہو۔